برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیضان سنت جو کتاب ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر جناب محمد الیاس قادری نے لکھی ہے، اس کتاب کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس کا نام انہوں نے فیضان سنت رکھا ہے، اور جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر سنتیں تو بہت کم ہیں، البتہ بدعات اور شرکیات کا ملغوبہ وہ کتاب ہے۔ ایک بنیادی طور میں آج اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اس بندے کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ مین اور اہم ہے۔ عقیدے کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بدعقیدہ ہے یا صحیح عقیدہ۔ بدعقیدہ مطلب یعنی توحید کے اوپر اس کا ایمان و عقیدہ کیسا ہے، کیا اس کے اندر شرک تو نہیں ہے، کیا اس کے اندر بدعات تو نہیں ہے۔ اگر بندے کے اندر معلوم ہو جائے کہ چلو یہ الحمدللہ موحد ہے، قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، تو پھر اس کی باتیں سنی جائیں، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے اعمال اور اس کی تحریریں اچھی طرح سے پڑھ کر کے اس کے اوپر غور کیا جائے کہ پھر اعمال جو یہ بیان کر رہا ہے یا یہ باتیں جو عمل کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، یہ اعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں۔ لیکن جب بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے اور یہ پردہ فاش ہو جائے کہ یہ بندہ، اس کا عقیدہ فاسد ہے، بدعقیدہ ہے، یہ مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اللہ کو آواز دیتا ہے، غیر اللہ سے استمداد کرتا ہے۔ غیر اللہ سے میری مراد وہ لوگ، اللہ کے سوا وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، مر چکے، ان کی ہڈیاں گڈیاں سڑ گئیں، گل گئیں، اور وہ لوگ ہماری آواز نہیں سن سکتے، قبروں میں پڑے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو پھر اگر وہ ان کو آواز دیتا ہے، ان کو مددگار سمجھتا ہے، یا اس طرح سے بنیادی طور پر بدعقیدگی کا وہ شکار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی باتیں بہرحال ملاوٹوں سے خالی نہیں ہوں گی، ان کے اعمال بھی ملاوٹ اس کے اندر پائے جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ پرکھنے کا فن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بدعقیدگی کا شعار ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں زندہ تھے بے عین ہی، اسی طرح آپ قبر انور کے اندر زندہ ہیں، باقاعدہ آپ کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، استغفر اللہ، اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں، آپ اس سے ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ بات کھلی طور پر واضح ہے کہ ایسا آدمی بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، مشرک ہے، اور اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ، جو گستاخ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس طرح کے عقیدے رکھے۔ اسی طرح سے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ چلے جاتے ہیں، وہ پردہ کر جاتے ہیں، یا وہ یعنی اس طرح کی بدعقیدگیاں بیان کرے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجسم جسیم بالکل جس طرح زندہ تھے اسی طرح زندگی میں کھلے طور پر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے زیارت کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہم سے گفتگو فرماتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ تو سراسر کفر ہے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابہ کرام کی توہین ہے کہ جن صحابہ نے اپنے زندہ رسول کو استغفر اللہ قبر کے اندر دفن کر دیا۔ یہ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نصرانیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا بدعقیدگی شیطان نے اس کو جو ہے سکھلائی ہے، اور یہ تمام قسم کے عقیدے اس الیاس پادڑی کی کتاب کے اندر موجود ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ تبارک تعالی وہ پورے ٹوٹل حوالے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدہ مین ہے، اور یہ پوری کتاب آپ شروع سے لے کے اخیر تک جس کا نام اس بندے نے فیضان سنت رکھا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہیں بھی توحید کا ذکر نہیں، شرک کا ذکر نہیں، اور کہیں بھی توحید کس کو کہتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، اسلام کے نواقص کیا ہیں، کہیں اس کا کوئی ذکر اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ بندے نے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں، جس طرح جیسے الیاس صاحب نے تبلیغی جماعت کے، یا تبلیغی جماعت کے زکریا صاحب نے جس طرح اپنی تبلیغی نصاب لکھی تو فضائل رمضان لکھا، فضائل درود لکھا، فضائل حج لکھا، فضائل جھوٹ لکھا، سب کچھ لکھا، لیکن اس نے عقیدہ توحید کو نہیں چھیڑا، نہ عقیدہ توحید کے اوپر روشنی ڈالی، نہ شرک، تمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عقیدے کو بیان کریں تو اولاً ہے ہی نہیں،
ان کی جھولی میں عقیدہ صحیح ہے ہی نہیں. سارے عقیدے بزرگوں کے، ان کے حضرت کے، امام فلانے فلانے کے بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتلایا، صحابہ کرام نے جو توحید کی دعوت دی، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اگر وہ اس کو بیان کریں گے تو ان کے پول کھلیں گے، اس لیے اس کا بالکل اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. پوری کتاب آپ پڑھ جائیے. یہ کتاب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پوری ماء زمیمہ کے 1310 صفحات کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے. اس کتاب کے اندر کتنے صفحے ہیں؟ 1310 صفحے ہیں. اور اس کے اندر میں آج اللہ کی توفیق سے میں اس کے ایک صفحے کو میں نے چھانٹا ہے، اور ایک صفحے کے اندر اس نے صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، صحیح مسلم کی کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور جس کا نام فیضان سنت رکھا ہے، کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں، وہ سب میں نے ٹوٹل مارے ہوئے ہیں. بلکہ اس کے اندر جو کتابیں ذکر کی گئی ہیں میں نے ان کی بھی کچھ کتابیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ وہ غیر معروف کتابیں ہیں جن کا کہیں وہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے، یا وہ بھی شرک اور کفر کا ملغوبہ ہیں، یا فقہ وقہ کی جو بڑی نایاب کتابیں ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن میں نے جو ٹوٹل ماری ہے 1310 صفحات کی کتاب میں کل بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کل بخاری کی اس کے اندر 116 حدیثیں ذکر کی گئی. کتنی؟ کل ٹوٹل کتنی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں؟ 116 حدیثیں. 1310 صفحات کے اوپر مشتمل یہ کتاب، جس کا نام فیضان سنت رکھا گیا. آپ سوچتے ہوں گے پھر اس میں ذکر کیا کیا جو اتنی موٹی بھینس جیسی کتاب اس نے لکھی؟ بھائی بھینس ہی لگ رہی ہے یہ، اتنی موٹی اس نے کیا لکھی؟ اس میں اس نے گپ چھوڑی ہے. ایسی گپیں علامہ والحفیظ، اور ٹوٹل حنفی آنے کی کوشش کی ہے. ٹوٹل مکمل کوئی ایسا مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا. نماز کے صفوں کا ذکر کر رہا ہے، صحیح بخاری کی کہیں سے ایک روایت نقل کی، اور جو صحیح بخاری کی روایات موجود ہیں، صفیں کیسے ترتیب دی جائیں، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا، اس کو گول کر گیا. لا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا. اللہ نے فرمایا کیا انصاف کرو، اپنے تعصب نہ کرو، کسی کے ساتھ تعصب نہ کرو. مومن کا کام یہ ہے کہ انصاف کرنا. صحیح بخاری کی 116 روایتیں، صحیح مسلم کی 120 روایتیں، اسی طرح ترمذی کی 114 روایتیں. اب ترمذی کی جو 114 روایتیں ہیں، یہ روایتیں بھی قابل دراسہ ہیں. ان کے اندر کتنی صحیح ہیں، کتنی ضعیف ہیں، کتنی موضوع ہیں، ان کا بھی پتہ لتا نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ترمذی کے بارے میں بہرحال 116 روایتیں اپنے مطلب کی انہوں نے بیان کر دی. نسائی کے اندر 23 حدیثیں اس کو ملی. اور موضوعات کتنے ہیں معلوم ہے؟ 41 موضوعات ہیں، 41 موضوعات ہیں. جن موضوعات کو وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، لیکن اس بندے خدا کو حدیث نہ ملی. 23 حدیثیں سنن نسائی سے ذکر کر رہا ہے، ابن ماجہ سے 74 حدیثیں لے رہا ہے، ابو داؤد سے 77 حدیثیں لے رہا ہے. اور فقہ کے مسائل، اللہ اکبر، اگر حدیث کے مقابلے میں جوڑے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس میں فقہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقہ کے مسائل یہ حضرت لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر فتاوی عالمگیری سے اس شخص نے 54 مسائل لیے ہیں. فتاوی عالمگیری سے 54 مسائل، 54 مسائل لیے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے در مختار سے انہوں نے 73 مسائل لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے رد المحتار سے 62 مسائل لیے ہیں. یہ سب ان کی حنفی فقہ کی معرکۃ الآراء کتابیں ہیں. اسی طرح سے اپنے بزرگوں کی مثلا کیمیائے سعادت ایک کتاب ہے ان کے بزرگوں کی، اس کتاب سے اس نے 76 مسائل ذکر کیے ہیں. سوچئے، احادیث کے ذخیرے چھوڑ کر یہ علم گلم فالتو کتابیں جن کا کتاب و سنت کا کہیں ذکر ہی نہیں، وہ کتابیں ذکر کر رہے ہیں. جناب علی جذب القلوب جو کہ ایک کتاب ہے، یہ بھی صوفیوں کی لکھی ہوئی، 13 مسائل. اسی طرح سے جناب علی کیا کہتے ہیں، بہت ساری اسرار اولیاء 6 واقعات، مکاشفۃ القلوب سے 64 مسائل اس نے ذکر کیے ہیں. بہار شریعت جو امجد علی ایک بہار شریعت صدر الشریعہ گوزی کہتے ہیں، ضلع اعظم گڑھ کے، ان کو صدر الشریعہ کا خطاب دیا، جس کا بیٹا ضیاء المصطفیٰ قادری میرا استاد ہے، وہ
میرا استاد تھا کسی زمانے میں، بہرحال اس کا بیٹا ہے امجد علی، جس نے بہار شریعت 17 جلدوں کے اندر لکھی ہے، اس کی کتاب سے 52 مسائل اس نے ذکر کیے ہیں، 52 مسائل. ہاں حدیث ہے. اگر تم فیضان سنت لکھ رہے ہو تو پھر ان کتابوں کی کیا ضرورت ہے تم کو بیان کرنے کی؟ تو پھر اس میں تم نے اپنے مطلب کی چیزیں رکھی ہیں. فیضان سنت ایک ٹائٹل ہے، اور سنت کا نام لے کر کے تم نے اپنے بزرگوں کے واقعات، ان کی کہانیاں، ان کے قصے، اور اس طرح سے تم نے اس کے اندر بھرے ہیں. اور جناب علی تنبیہ الغافلین سے 50 واقعات ذکر کیے ہیں. تنبیہ للمخترین سے 34 واقعات اس نے ذکر کیے ہیں. اور اسی طرح سے سعادت الدارین سے 13 مسائل ذکر کیے ہیں. رسالہ قشیریہ سے 9 مسائل لیے ہیں. القول البدیع سے 25 مسائل، سخاوی کی 25 مسائل ذکر کیے ہیں. اسی طرح سے شرح الصدور جو موضوعات کی بھری ہوئی کتاب ہے، اس سے قبروں بروں کے واقعات سے 7 مسائل ذکر کیے ہیں. المہم یہ تمام سب میں نے ڈیٹیل تمام سب لیے. نزہۃ المجالس سے 48 واقعات اس نے لیے. تذکرۃ الواعظین سے 57 مسائل اس نے لیے ہیں. انیس الواعظین سے 29 مسائل لیے ہیں. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ حضرت یہ المجالس السنیہ، یہ تذکرۃ الواعظین، یہ انیس الواعظین، یہ نزہۃ المجالس، یہ جو ہے اسرار الاولیاء، یہ تذکرۃ الاولیاء، یہ در مختار، یہ تنبیہ الغافلین، یہ کیمیائے سعادت، یہ القول البدیع، یہ رسالہ قشیریہ، یہ حسن حسین، یہ مکاشفۃ القلوب، یہ بہار شریعت، یہ شفا شریف، یہ بتاؤ یہ حدیث کی کون سی کتابیں ہیں؟ اس میں سنت کی کون سی باتیں تم کو ملیں گی جس کو تم نے اپنی کتاب کا ملغوبہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ پوری ٹوٹل میں نے مار کر کے پوری کتاب کو آج چھانٹ کر کے میں نے رکھا تھا. میرے عزیز، اس طرح سے، اور اس کتاب کی فہرست 41، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس کتاب میں 41 موضوعات ذکر کیے گئے ہیں. مثلا بسم اللہ کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، ذکر کی فضیلت میں کم حدیثیں، تلاوت کی فضیلت میں کم حدیثیں، لیکن اس نے مارا ہے ایسے علم گلم باتیں بیان کی ہیں کہ علامہ والحفیظ فیضان درود و سلام کی فضیلت، امر بالمعروف، کسب حلال، قرض کی سنتیں، سفر کی سنتیں، منہ مبارک، کائنات کی بہترین خوشبو، داڑھی بڑھانے کی سنت، سلام کے آداب، مصافحہ اور مناقہ، گھر میں آنے جانے کے آداب، بات چیت کی سنتیں، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، چھینکنے کی سنتیں، جماہی کی مذمت، لباس کی سنتیں، امامہ شریف کے فضائل، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، جوتے پہننے کی سنتیں، نالے پاک، دیوانوں کے سر کا تاج، کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، مہمان نوازی کی سنتیں، پڑوسی کے آداب، سونے جاگنے کی سنتیں، نبی کے مبارک بچھونے مبارک شریف، نماز کے مسائل، جماعت کے فضائل نوافل، فضائل رمضان، فیضان رمضان، الوداع ماہ رمضان، ليلة القدر کا بیان، سنت اعتکاف، عید الفطر کا بیان، اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر. بالخصوص وہ ایمان اور عقیدہ جو توحید کا ہے، جس کے اوپر تمام روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ چھینک اور یہ پیشاب، یہ پیخانے کے طور اور طریقے اور سنت کے مطابق اسی وقت قبول کیے جائیں گے جب ایمان اور عقیدہ درست ہو. اس کا کہیں بندے خدا نے ذکر ہی نہیں کیا ہے. بہرحال بڑی اختصار کے ساتھ اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں. اور کتابیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، اگر آپ کو بتاؤں، کوئی بھی صحیح بخاری، یہ صحیح ستہ کے علاوہ بقیہ اس کے اندر جو کتابیں 1 2 4 ہیں، جیسے مشکات ہے، مشکات تو خیر وہ تو مجموعہ ہے چند حدیث کی کتابوں کا، وہ اس کو کوئی مرجع یا مصدر نہیں مانا جاتا ہے. طبرانی ہے، مسند احمد ہے، حاکم ہے، جامع صغیر، دارمی، ابن حبان، ترغیب ہے. بہرحال اس کے بعد فتاوی عالمگیری، شفا شریف، کشف الغمہ، مطامع المسرات، بہار شریعت، در منصور، غنیۃ الطالبین، لمعان صوفیہ، مکاشفۃ القلوب، انیس الواعظین، تذکرۃ الواعظین، اسرار الاولیاء، المجالس السنیہ، حسن حسین اور مواہب الدنیا، عجائب القرآن، کنز الایمان، الملفوظات اعلی حضرت، مناقب امام اعظم، شواہد الحق، دلائل النبوہ، کشف المحجوب، داتا گنج ہجویری کی محتمہ، اور محتمہ مالک تو حدیث کی کتاب ہے، انوار البشارہ، تاریخ واقعی، جواہر البحار، اصابہ، اور اسی طرح سے معدن الاخلاق، احیاء العلوم، فتاوی رضویہ، فتاوی افریقیہ، حیات الحیوان اور سچی حکایات، جواہر البیان، انفاس العارفین، تفسیر طحاوی، ریاض الصالحین، سنی بہشتی زیور، زواجر، مجالس الابرار، اور اسی مراقل فلاح، ابو نعیم خطیب، اور اسی طرح سے لواقع الانوار شامی، اور جواہر، اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں. صاحب یہ بتاؤ کون سی حدیث کی کتابیں ہیں؟ یہ حدیث کی کتابیں، ہاں یہ حدیث کی کتابیں، اس میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں. اس طرح سے اس شخص نے کتاب یہ فیضان سنت، اور میں نے آپ کو شروع ہی میں بتلایا کہ ان کے اوپر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ باورچی ہیں کہ ہم پورا
टटोलते नहीं हैं, एक दो चावल देख करके पता लगा लेते हैं कि अंदर देग के अंदर जो चावल है वो पक चुका है या कच्चा है, और एक तजर्बेकार शख्स वही होता है। ये पूरी टाइटल सर से पैर तक शिर्क और बिदात के अंदर डूबे हुए लोग, मैं मुसलमानों से सिर्फ यही इल्तिमास करूंगा कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसका ऐसी किताबों को चौराहे पे रख के